بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ معزز حاضرین، یہ آیہ مبارکہ اسلام اور کفر کا جو پہلا معرکہ ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے اسلام کا علم بلند کیا، یہ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں آیہ مبارکہ ہے۔ ابتداً یہ عرض کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں، جب حق اور باطل کا یہ معرکہ غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا، تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت فرمائے دوسرا سال جاری تھا۔ 12 رمضان المبارک کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر نکلے، اور 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر قریش مکہ اور آقا حضور علیہ السلام کی اس مدنی فوج کا آمنا سامنا ہوا۔ اس وقت ماحول کیا تھا؟ اس وقت کفر کے پاس 1000 آدمی تھے، اور حضور علیہ السلام کی مدنی فوج میں 313 افراد موجود تھے۔ ان کے پاس 600 تلواریں تھیں، اور اس محمدی فوج، اس مصطفی فوج، ان مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں۔ ان میں بھی کچھ زنگ آلود تھی، اور کفر کی فوج کے پاس 100 گھوڑے تھے، اور مسلمانوں کی فوج کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ ایسے ماحول میں جنگ کرنا یقیناً اللہ رب العزت کی نصرت عزتی پر اعتماد کے سوا اور کسی قسم کی گنجائش نہ تھی۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں موجود ہے کہ چند صحابہ نے، سب نے نہیں، چند نے حضور علیہ السلام سے کچھ دلائل بازی بھی کی، جس کا ذکر ہے یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، حق واضح ہونے کے بعد بھی کہ آقا علیہ السلام جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے غیب سے۔ یعنی اس حق واضح ہونے کے بعد بھی کچھ صحابہ نے دلائل دیے کہ سرکار، ہم پوری تیاری کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ نہیں آئے، اور وہ لوگ طاقت و تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کو اپنے رب کی نصرت عزتی پر اعتماد تھا، ایمان تھا، یقین تھا۔ تب اس ماحول میں حضور علیہ السلام نے اپنے رب کے دربار میں استغاثہ پیش کیا، جس کا ذکر ہے استستغیثون ربکم، کہ جب تم نے اپنے رب کے پاس التجا کی، درخواست کی، دعا کی، مدد کو پکارا، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اس کے دربار میں دعائیں کرنے کی اور مصلی پہ جا کے رب کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ آمین۔ تو آقا علیہ السلام نے جب دعا کی، رب نے اس دعا کو شرف قبول عطا فرمایا، اور قرآن کریم میں آیا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اللہ نے پھر تمہاری ہزاروں فرشتوں کی قطار کے ساتھ مدد فرمائی۔ اللہ کے فرشتے نازل ہوئے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ ایک دفعہ جب صحابہ کا اجتماع تھا، وہ 313 کا، اچانک جیسے کوئی ہوا کا بگولا سا، جھونکا سا آتا ہے، سر 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 کی آواز آئی۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام 500 فرشتوں کا لشکر لے کر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ کچھ دیر کے بعد پھر اچانک اسی طرح ہوا کا بگولا سا آیا، سر سر کی آواز آئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور اب کیا ہے؟ فرمایا اب میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کی جماعت لے کر پہنچ گئے۔ تو اس طرح اللہ نے غیبی مدد فرمائی اہل اسلام کی، جس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کہ ایک چھوٹے سے صحابی، یعنی مقام کے اعتبار سے نہیں، فزیکلی جسمانی طور پر بہت مختصر جسم والے، تھوڑے سے جسم والے، چھوٹے قد والے صحابی
حضرت ابو یسر انصاری رضی اللہ عنہ آپ حضرت عباس کو جنگ کے اختتام کے قریب گرفتار کر کے لا رہے تھے، اور حضرت عباس پتہ ہے کیسے تھے؟ ان کا اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے قدم زمین کو لگتے تھے، اتنا بڑا قد تھا۔ تو حضرت ابو یوسف صحابی چھوٹے قد والے ان کو گرفتار کر کے جب لا رہے تھے اور ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کر لا رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم اور قامت کے اعتبار سے اتنے مختصر جسم والے صحابی کے ہاتھوں گرفتار ہو کر شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ جب دربار مصطفیٰ میں آئے تو حضور علیہ السلام کو وہ کہنے لگے، اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تمہارے اس چھوٹے سے ساتھی نے گرفتار نہیں کیا، مجھے تو ایک کوئی غیبی مخلوق تھی جنہوں نے پکڑ کر اور گرفتار کر کے رسی اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ تو جناب ابو یسر انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، اس کو میں نے ہی گرفتار کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اجدہ کا بے مالک کریم او کما کان، کہ اے میرے صحابی، اللہ نے ایک معزز فرشتے کے ساتھ تیری مدد فرمائی ہے۔ تو جناب یہ ماحول تھا، بظاہر ادھر سامان حرب و ضرب پر تھا، مگر اللہ رب العزت نے آسمان حرب و ضرب والوں کو فتح نہیں، فتح ان کو عطا کی جن کا اعتماد اور جن کا یقین و ایمان رب پر تھا یا مصطفیٰ کی ذات پر تھا۔ تو جناب اس طرح غیبی مدد ملائکہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے 313 ساتھیوں کی غیبی مدد و نصرت فرمائی، اور ان کا استغاثہ آپ نے قبول کیا، دعا آپ نے قبول فرمائی، فرشتوں کے ساتھ مدد کی۔ آج کا مسلمان بھی اگر خالص ہو کر عالم کفر کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگے، صحیح مومن اور مسلمان بن کر، تو اللہ آج بھی فرشتوں کی غیبی مدد عطا فرما سکتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں ہزارہا کمیاں ہیں، کیونکہ حق فرمایا گیا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی، مگر ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم آج بھی فضائے بدر پیدا کریں۔ دعائے رب کائنات ہم کو بدری اصحاب کے نقش پا پہ چلنے کی